اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا، دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام۔ تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا۔ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھائی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا، یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں، تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہاں، مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھے، جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں۔ تو خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں۔ مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے، اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ، جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہوگا، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں۔ تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں۔ لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں۔ یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی، تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قدر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں، کیونکہ شاعر نے کہا تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم۔ اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا، اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ عورت کا تراویح کی امامت کرنا، کیا لڑکی تراویح کی امامت کر سکتی ہے جبکہ پیچھے صرف خواتین ہوں؟ نیز اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ تراویح میں خاتون کو امام بننا خواتین کا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پورے دور نبوت میں ایک واقعہ ہمیں اس کا ملتا ہے کہ امی عائشہ نے خواتین کو نماز پڑھائی تھی، بیچ میں کھڑے ہو کر، آگے نہیں کھڑی ہوئی تھی وہ، لیکن پھر بعد میں حضرت عائشہ سے بھی یہ منقول نہیں ہے اور صحابہ میں سے بھی یہ منقول نہیں ہے۔ تو اگر یہ سنت عمل ہوتا یا جائز عمل ہوتا تو صحابہ میں اس کا رواج ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کو صحابہ نے فالو نہیں کیا، اور خود امی عائشہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ بعد میں جو ہے باقاعدہ پراپر اس طرح سے جماعت کی نماز کراتی ہوں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ امی عائشہ نے ایک دفعہ پڑھائی ہے نماز، تو نماز تو ہو جائے گی، مگر یہ طریقہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ امامت نہ کیا کریں، کیونکہ یہ اسلاف میں ہمیں یہ معمول نہیں ملتا اس کا، بلکہ مرد ہی امامت کرے اور خاتون پیچھے کھڑی ہوں۔ بعض خواتین کہتی ہیں ہم نے رمضان میں قرآن دہرانا ہے، تو وہ نماز کے بغیر بھی دہرایا جا سکتا ہے، سن کے بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ باقی یہ کہ اگر خاتون کے پیچھے کوئی مرد کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز تو بہرحال نہیں ہوگی کسی قیمت پہ۔ بچے تنگ کرتے ہوں تو 8 رکعت تراویح پڑھنا، اگر بچے چھوٹے ہوں اور پریشان کر رہے ہوں تو کیا عورت 8 رکعت تراویح پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، 8 رکعت کی مخصوص عدد تراویح کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ یہ بعض حضرات حوالہ دیتے ہیں علامہ ابن حمام کا، حنفیوں میں ایک عالم گزرے ہیں کہ وہ بھی 8 کے سنت ہونے کے قائل تھے، تو ان کا قول شاذ ہے، انہی کے بیٹے کا بیان ہے کہ میرے ابا کے تفردات قابل قبول نہیں ہیں۔ بعض لوگ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں، اس کا بھی میں ایک بیان میں جواب دے چکا ہوں۔ تو چاروں ائمہ کے نزدیک امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے خلفائے راشدین کے عمل کو حجت سمجھا ہے، اور خلفائے راشدین نے 8 رکعت تراویح نہیں پڑھائی۔ حضرت عمر سے جو 8 والی روایت ہے وہ مسترب ہونے کی وجہ سے رد ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس پہ رد کیا ہے اس حدیث پہ۔ اور ویسے بھی اگر 8 رکعت حضرت عمر نے شروع کرائی ہوتی تو عالم اسلام میں کہیں تو 8 ہو رہی ہوتی نا،
تو یہ 8 کا جو ہے یہ بخاری کی اس حدیث سے نکالا گیا کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، مگر بخاری ہی کی دوسری حدیث بھی اس کے خلاف ہے. اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث میں آتا ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں آپ زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے جو رمضان کے علاوہ میں اتنی نہیں پڑھتے تھے. تو ہمارے اہل حدیث بھائیوں پہ بھی تعجب ہوتا ہے، ایک حدیث کو اور بخاری کی لے رہے ہیں، بخاری ہی کی دوسری حدیث جو بالکل اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں. اسی وجہ سے بخاری کی جو وہ حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ 8 رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، بہت سے علماء نے اس کو بھی مسترب قرار دیا ہے. مسترب کہتے ہیں کہ وہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اسی پلے کی اسی طاقت کی دوسری حدیث اس کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے. تو ایسا ہوتا ہے بخاری کی 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو مسترب ہونے کی وجہ سے پھر ایک حدیث حجت نہیں رہتی. بخاری کی حدیثیں صرف صحیح ہیں، قابل حجت بھی ہیں یا نہیں ہے. تو قابل حجت ہونے کے لیے ایک الگ اصول ہوتا ہے کہ حدیث قابل حجت کب ہے. حدیث قابل حجت اس وقت ہوتی ہے نمبر 1 قرآن سے نہ ٹکرا رہی ہو، نمبر 2 خبر متواتر سے نہ ٹکرا رہی ہو، پھر نمبر 3 خود بخاری ہی کی دوسری حدیث سے نہ ٹکرا رہی ہو. لیکن آج کل علم سب برباد ہو چکا ہے، فیس بکیے اور یوٹیوبیے مفتی وجود میں آ گئے ہیں اور چند اردو کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر پوری امت پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں چند حدیثیں دیکھ کے. تو یہ طرز بہت خطرناک ہے. اس لیے ہم عوام کو بار بار کہتے ہیں آج کے اسکالرز کو فالو نہ کریں، آپ ائمہ اربعہ کو فالو کریں جن کو پوری دنیا نے مانا ہے. تو پہلے زمانے کے لوگ زیادہ حدیث کو فالو کرتے تھے آج کے لوگوں کی نسبت. آج لیبل حدیث کا لگ رہا ہوتا ہے، فالو حدیث کو نہیں کیا جا رہا ہوتا، فالو اپنی کھوپڑی کو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بس میری سمجھ میں جو حدیث کا مطلب آ رہا ہے میں وہی مانوں گا. اس لیے ہم اس میں یہ پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے اس پر کہ تراویح 20 رکعت سے کم نہیں ہے. مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جو حضرت عمر کے دور سے لے کر اب تک 20 رکعت سے زیادہ تو ہوئی ہے تراویح، 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہوئی ہے. اب جا کے انہوں نے 10 رکعتیں ختم کر دی اور 10 شروع کر دی ہیں. تو آپ بتاؤ جو کام 1400 سال میں کبھی نہ ہوا ہو وہ کام کیسا ہے اور جو کام اب جا کے ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے 1400 سال سے جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک کام ہے. 15ویں صدی ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں تو آپ کو کوئی بھی قرآن حدیث کے نام پہ کچھ بھی پہنا دے گا آپ کو. تو اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اپنے عمل کو بھی بچائیں. ہم جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ مجتہدین کو فالو کریں، اس لیے نہیں کہ ہم اپنا منجن بیچنا چاہتے ہیں، بلکہ جو آج کے اسکالرز منجن بیچ رہے ہیں ان کو منجن کو بکنے سے بچا رہے ہیں ہم. اگر اپنا منجن بیچنا ہوتا تو میں اپنی تحقیق پہ آپ کو چلا رہا ہوتا. تو آپ نے تو کسی کی تحقیق ہی کو فالو کرنا ہے. تو بہتر ہے ان لوگوں کی تحقیقات کو فالو کریں جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، جنہوں نے فقہ کو مرتب کیا ہے اور پوری امت نے، پوری دنیا نے ان کو فالو کیا ہے. تو بہرحال یہ جو آپ نے سوال پوچھا 8 رکعت پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں پڑھ سکتی، بچے پریشان کر رہے ہیں. تو بھائی تراویح 20 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، تو 20 میں سے پوری پڑھ لیں زیادہ اچھا ہے. نہیں تو جتنی اللہ توفیق دے پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 16 پڑھ لیں. اگر بچے تنگ کر رہے ہیں تو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی پڑھ لیں. تو 8 رکعت میں کوئی یہ منحصر نہیں ہے، اصل سنت تو 20 رکعتیں ہی ہیں. تو اس میں سے پھر جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، کیونکہ سنت موقدہ ہے، کسی مجبوری سے چھوڑی جا سکتی ہے وہ. تو اگر بچے تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ تو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر اتنی پڑھ لیں. 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں. تو 8 کی کوئی خاصیت نہیں ہے اس میں. نابالغ بچے کا تراویح پڑھانا یا سننا، نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ نیز کیا چھوٹا بچہ تراویح میں سامع بن سکتا ہے؟ سامع بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا، بشرطے کہ یعنی بہت چھوٹا بچہ نہ ہو، یعنی صبی ممیز جسے کہا جاتا ہے، 7 سال سے عمر زیادہ ہو تو ایسا بچہ سامع بن سکتا ہے، لیکن امام نہیں بن سکتا نابالغ بچہ. ہاں نابالغ بچہ نابالغوں کا امام بن سکتا ہے. گھر میں بچے جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ گھروں میں تراویح پڑھائیں، چھوٹے بہن بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جماعت میں، تو ان کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا. لیکن بالغوں کو نماز پڑھانے کے لیے امام کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے. اشہد ان لا